بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پل صراط روز محشر کے ہولناک مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ جس پر سے ہر انسان کو گزرنا لازمی ہے۔ قیامت کے دن جب موجودہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف دو جگہیں موجود ہوں گی، یعنی جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا گیا ہے، اسی کا نام پل صراط ہے۔ اس پل سے گزر کر جب لوگ دوسری طرف پہنچیں گے تو وہاں پر جنت کا دروازہ موجود ہوگا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف تین جگہ ہوں گی، یعنی جنت، جہنم اور پل صراط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز اور سخت اندھیرے میں موجود ہوگا۔ اس کے نیچے بھڑکتی ہوئی جہنم بھی نہایت تاریکیوں میں نظر آئے گی اور سخت ہیبت ناک اور غضبناک ہوگی۔ لوگ جب اس پر سے گزریں گے تو ان کے گناہ ان کے پیٹھ پر رکھ دیے جائیں گے۔ جن لوگوں کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے ان کی رفتار بھی اتنی ہی سلو ہو جائے گی، اور جو آدمی گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل صراط پر کافی تیز ہوگی۔ پل صراط کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے بچھے ہوں گے جو لوگوں کے قدموں کو زخمی کر کے ان کو متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے ان سے متاثر ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کے سبب ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھوں میں گر رہے ہوں گے، جن کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر ایک دہشت کا ماحول طاری ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے دوسری طرف جنت کے دروازے کے قریب کھڑے ہوں گے۔ جب ہم پل صراط پر اپنا پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا ربی سلم یا ربی سلم، یعنی اے اللہ سلامتی سے گزار، اے اللہ سلامتی سے گزار۔ لوگ اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو بآسانی اس سے نجات پاتا ہوا دیکھیں گے، جبکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گرتے پڑتے نیچے دوزخ کی آگ میں گر رہے ہوں گے۔ بعض لوگ پل صراط کو بجلی کی رفتار سے پار کر لیں گے، جبکہ بعض لوگ کسی گھوڑے کی رفتار سے اس کی دوسری طرف پہنچ جائیں گے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کے سبب پل صراط پر رینگ رہے ہوں گے، بامشکل اس کی دوسری طرف انتہائی زخمی حالت میں پہنچیں گے۔ بندے اپنے والدین اور رشتہ دار کو پل صراط پر دیکھے گا مگر ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو صرف ایک یہی فکر ہوگی کہ کسی طرح سے میں خود اس پل کو پار کر سکوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے، اور کیا ہم وہاں پر اپنے محبوب لوگوں کو بھی یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہم ان کو ضرور یاد رکھیں گے، مگر وہاں پر تین مقامات ایسے ہوں گے کہ جہاں کوئی یاد نہیں آئے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور جب پل صراط پر سے گزر ہوگا۔ چنانچہ پل صراط قیامت کے مراحل میں سے ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے جس پر سے گزرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور آپ ایک پل سے گزر رہے ہوں جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو اور اس پر کانٹے بچھے ہوں۔ ہم اس پر سے کیسے گزریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کے ہولناکیوں سے بچائے۔ پل صراط کو پار کرنے والے خوش نصیب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے بعد جنت کے دروازوں کی طرف بھیجے جائیں گے، جہاں پر فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔
اور یہ لوگ جنت میں داخل ہو کر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی اور آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات پر ہمارے سفر کو آسان بنائے اور اس دن اپنا فضل ہم پر بنائے رکھے، آمین۔